میں نے وہ دعا بچا کے رکھی ہے. وقد سأل شفاعتہ وإنی اخرت شفاعتی ثم جعلتها لمن مات من امتی. لیکن شرط کیا ہے؟ لا یشرک باللہ شیئا. مشرک کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، بدعتی کے لیے شفاعت ہوگی، لیکن جہنم کی، جنت کے لیے نہیں. سوکن لمن غیر بعدی شفاعتی لمن شاہد اللہ الہ الا اللہ. یہ حدیث میں اس لیے لایا تاکہ آپ کو پتہ چلے جو مولویوں نے شور ڈالا ہوا ہے نا، کلمہ گو، کلمہ گو گو گو، یہ گو بھی سمجھ لو، یہ کلمہ گو کام نہیں آئے گا جب تک شفاعتی لمن شاہدہ اللہ الہ الا اللہ، آگے مخلصاً، آگے یصدق قلبہ لسانہ ولسانہ قلبہ. یہ ہے مسلمان. کلمہ گو مسلمان نہیں ہوتا، وہ گو جہنم گو. کلمہ گو وہ مسلمان نہیں. ہر ایک نے لکھا ہے جی کلمہ گو. تو کلمہ گو کو قرآن نے کہا انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ کلمہ گو ہے، ما ہم بمؤمنین. تو کلمہ کے لیے 3 شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ سمجھے، لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھے. کیوں؟ ایمان تصدیق ہے، تصدیق از قبیل علم ہے. جب تک لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھ کے نہیں پڑھتا اس وقت تک وہ مومن نہیں. تو پہلی شرط ہے کہ کلمے کا معنی سمجھے. دوسرا، سمجھ کر اس کو اختیار کرے دل کے ساتھ، کسی غرض کی وجہ سے نہیں، اس کلمے کی حقانیت کی وجہ سے اس کو بطور ایمان کے عقیدے کے اختیار کرے. اور تیسرا کہ اس کلمے کا اظہار وجود سے ہو، یعنی شعائر اسلام اور ارکان اسلام ان کے ساتھ کم از کم ایمان اور جو علامات اور شعائر ہیں جیسے نماز ہے یا اس طرح کے شعار اسلام ہیں ان پر وہ عمل کرے. یہ کیا بن گئے؟ 3 چیزیں. ایک ہے صرف کلمہ پڑھنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ پہلے معنی کلمے کا سمجھنا ہوگا. الہ کس کو کہتے ہیں؟ جب تک مسئلہ الہ نہیں آئے گا مسلمان نہیں ہوگا. سمجھے گا، پھر مانے گا، پھر اس کلمے کے ساتھ چلے گا. یا یہ تینوں چیزیں ہیں کہ کیا ہے؟ شفاعتی لمن شاہدہ، یہاں کالا نہیں ہے، شاہدہ. اور شہادت کیا ہوتی ہے؟ اسی بات کی جس کو آدمی سمجھتا ہے، مخلصاً، نفاق نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، سمجھ کے توحید کو قبول کرے، توحید کی حقانیت کی وجہ سے، اور دل زبان کا مصدق ہو اور زبان دل کی تصدیق کرنے والی ہو، تب جا کے اس کے لیے شفاعت ہوگی. ورنہ جو اس درجے کا نہیں وہ مسلمان ہی نہیں. اور شفاعت کس کی ہوگی؟ مسلمانوں کی. اب فرمایا دیکھو جن کو تم کہتے ہو نائب، ان کی حالت کیا ہے؟ عباد مکرمون 1، لا یسبقونہ بالقول 2، ہم بامرہ یعملون 3، یعلم، اللہ ہی جانتا ہے ان کے احوال، یہ 4،
لا یشفعون 5 من خشیت ہی مشفقون 6 یہ 6 عجز بیان کیے فرشتوں کے 6 عجز کہ جو فرشتوں جن کی حالت ہے لا یسبقون جن کی حالت ہے ہم بامرہ یعملون جن کی حالت ہے یا ما بینا یعلم ما بینا ایدیہم وما خلفہم یعنی وہ ما کان ما یکون نہیں جانتے اللہ ہی جانتا ہے جن کی حالت ہے لا یشفعون جن کی حالت ہے من خشیتہ مشفقون جن کے یہ 6 احوال ہیں وہ نائب کیسے بن سکتے ہیں یہ 6 احتیاجیاں ذکر کی اب آیا فرمایا دیکھو وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ اب ذرا دیکھو یہ آج بڑی جلال والی ہے مَن يَقُلْ مِنْهُمْ اگر کوئی کہے بالفرض ان فرشتوں میں سے بھی ان پیروں فقیروں میں سے بھی ان بزرگوں میں سے بھی انی الہ کہ میں مشکل کشا ہوں میں حاجت روا ہوں من دونہ اللہ کے سوا فذالک نجزی جہنم بس اس کو بھی میں جزا دوں گا جہنم کی مطلب کیا یہ جتنے عباد مکرمون میرے بندے ہیں اگر بالفرض ان میں سے بھی کوئی کہہ دے کہ لوگوں میں تمہاری پکاریں سنتا ہوں میں حاجت روا ہوں تو فرمایا ان کو بھی میں جہنم میں مار دوں گا اور ان کو بھی جہنم کی سزا دوں گا کوئی معمولی مسئلہ نہیں توحید کا کوئی پیغمبر کہہ نہیں سکتا کوئی فرشتہ کہہ نہیں سکتا باوجہ معصوم ہونے کے لیکن اگر بالفرض کوئی نبی کہے کوئی فرشتہ کہے کوئی ولی کہے کہ میں الہ ہوں اور الوہیت کا مقام مجھے ملا تو اللہ فرماتے ہیں چھوڑو میں اس نبی ولی فرشتے کو بھی جو اگرچہ بفرض محال کے درجہ میں ہے ان کو بھی میں جہنم میں مار دوں گا اور انہیں بھی جہنم کی سزا دوں گا اور یہ کیا نعرے لگاتی انا الحق انا الحق من یقل منہم انی الہ انی الہ ان سب میں اگر کوئی کہے کہ میں الہ ہوں من دونہ ہے منصور حلاج جیسا بے ایمان جو کہہ رہا تھا انا الحق آج کہتے ہیں جی وہ تو حق پہ تھا مولویوں نے اس کی بات نہیں سمجھی انا الحق اس کی زبان پہ اللہ بول رہا تھا وہ حق پہ تھا خنزیر من یقل منہم انی الہ من دونہ فذالک نجزی جہنم کذالک نجزی الظالمین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اسی طرح جزا دیتے ہیں مشرکوں کو اگر فرشتے میں سے کوئی اپنی دعوت دے تو وہ بھی مشرک بن جائے گا یہ لکھا ہے آپ کے پاس ھذا علی سبیل الفرض والتمثیل لتحقق عصمتہم یہ بات ہے بطور فرض اور تمثیل کے اس لیے کہ فرشتے معصوم ہیں فہذا دلیل علی انہم ان اکرموا بالعصمت فہم متعبدون ولیسوا مضطرین الی العبادۃ کما ظنہ بعض الجہال یہ بات ذرا سمجھو بعض حضرات کہتے ہیں کہ فرشتوں کی عبادت اختیاری نہیں ہے جیسے آپ کا سانس جاری ہے یہ آپ کا اختیاری ہے جی
اگر اختیاری ہوتا تو جب آپ سو جاتے تو یہ کیسر چلتی رہتی، کام بند ہو جاتا. یہ اللہ تعالیٰ نے سانس کو اپنی قدرت سے جاری کر دیا. اس میں چاہے آپ اس کی طرف توجہ دیں یا نہ دیں. اسی طرح آپ کی جو آنکھیں ہیں نا، پورے وجود میں آنکھیں، یہ سب سے نازک حصہ ہے آنکھوں کا. اس لیے باقی وجود کی حفاظت تم کرتے ہو اختیار سے، اور آنکھیں تمہارے مرضی کے خلاف اپنی حفاظت کرتی ہیں. جب تم سرما ڈالنے لگتے ہو آنکھ بھاگتی ہے کہ نہیں بھاگتی؟ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. دوائی ڈالنے لگو، تم کوشش کرو آنکھیں کھولو، آنکھیں تھی میں کھلنا ہی نہیں ہے، تو پاگل ہوئے ہیں. تو آنکھ جو ہے سب سے نازک ترین عضو ہے. ایسا کوئی انسان کے وجود میں نازک ترین کاریگری نہیں جو آنکھ کی ہے. اس لیے آنکھ تمہارا انتظار حفاظت کے لیے نہیں کرتی. تمہارا خیال ہو نہ ہو، آنکھ تمہیں پاگل سمجھتی ہے اور اپنی حفاظت خود کرتی ہے. وہ کہتی ہے بھئی یہ سست سنپوڑ ہے، اس کو رکھا تو آنکھ چلی جائے گی. اس لیے آپ نے کبھی اندازہ کیا آپ کے آنکھ کی طرف کوئی چیز آئے آنکھ خود بند ہو جاتی ہے. دوائی ڈالنے کے لیے دو آدمی آنکھ کو کھولتے ہیں لیکن یہ ناراض ہوتی ہے، تو پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، تیرا کوئی اعتبار نہیں. تو یہ کیا ہے؟ اضطرار ہے. اضطرار. بعضوں نے سمجھا کہ فرشتوں کی عبادت اضطراری ہے، لیکن ان آیات سے پتہ لگتا ہے کہ اختیاری ہے. عبادت ان کی بھی کیا ہے؟ اختیاری ہے، اضطراری نہیں ہے. کوئی کیسٹ نہیں چلی ہوئی، بلکہ ان کے اختیاری عبادت ہوتی بھی اختیاری ہے. اب یہ ڈبے بول رہے ہیں، ڈبوں کو ثواب ملے گا کیونکہ یہ اضطرار ہے، ان کے بس میں ہے تو ذرا نہ بولیں. یہ بیچارے مجبور ہیں. ہاں بھئی ھذا علی سبیل الفرض ہو گیا. اب الم یر الذین کفروا، دلیل توحید عقلی صوم، کیا نہیں جانتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان السماوات، کہ بے شک آسمان اور زمین، کانتا رتقا، دونوں رتقن، بند تھے، ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، پس کھول دیا ہم نے ان دونوں کو. راتق کا معنی ہے ملا ہونا اور فتق کا معنی ہے کھول دینا. اب یہاں ذرا بات سمجھنی ہے، بڑی اہم بات ہے کہ اس رتقن سے کیا مراد ہے. اس رتقن کے دو معنی معروف ہیں. ایک یہ کہ راتق کا معنی ہے آسمان اور زمین یہ دونوں یک جان تھے. آسمان زمین دونوں کیا تھے؟ یک جان. شابج بولتے ہو، دونوں کیا تھے؟ یک جان، ایک ہی چیز تھے. ففتقناہما، ہم نے ان کو کھول دیا، ان کو جدا کر دیا. فتق کا معنی جدا کر دیا، راتق کا معنی جو ایک ہی جان تھے، ملے ہوئے تھے، تو یہ معنی ہے. اور یہ پہلا معنی ہے. اس معنی کی بنیاد پر عربی گرامر میں یہی معنی ہے. تو آج اس آیت کی تصدیق میں نے پہلے بتایا ہے کہ قرآن کسی کی تصدیق کا محتاج نہیں ہے. البتہ یہ ہے ہم جو تعبیر کریں گے کہ آج کے سائنس کی تصدیق قرآن نے کی ہے اس معاملے میں. موجودہ
کائنات مارے سے وجود میں کس طرح آئی، یہ ایک سائنس کا سوال ہے کہ اس کائنات کو مارے سے وجود کیسے آئی، اس پر بڑی ابحاث ہوتی رہی۔ 15ویں صدی سے لے کر جو 19ویں صدی کے سائنسدان ہیں، انہوں نے اس پر بڑی بحثیں کی کہ کائنات وجود میں کیسے آئی۔ آج یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو کہ جو سائنس ہے، بعض ان کی چیزیں ہوتی ہیں توہمات، ایڈیے انداز خیالات، اس کو سائنس نہیں کہا جاتا۔ سائنس اصل وہ ہے جو مشاہدے سے گزر کر، تجربیات سے گزر کر ضابطہ محققین ماہرین فن کے نزدیک بن جائے، اس کو سائنس کہا جاتا ہے۔ یہ جو ملحدین ہیں، بک بک کرنے والے، تو ان کو تو سائنس کے ابجد کا پتہ نہیں ہے، ابتدائی حروف کا بھی پتہ نہیں۔ یاد رکھ لو، آج کا سائنسدان اس بات پہ پہنچا ہے کہ کائنات ایک دھماکے سے بنی ہے، اور یہ سارا نظم کٹھا تھا، فوراً دھماکہ ہوا اور کائنات جدا ہوئی، بنی۔ اس کو یہ کہتی ہیں بگ بین۔ کیا کہتی ہیں؟ بگ بین، کہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی ہے۔ تو یہ جو آیت ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے، لیکن اس معنی میں بند نہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہ کائنات کانتا رتقن، یہ دونوں ملی، یہ ساری یک جان تھی، ایک ہی جان تھی۔ ففتقنا، اور آپ فا کو جانتے ہیں، فا دھماکے کے لیے، یہ ففتقنا، بس ہم نے کھول دیا، یعنی فوراً کھولا۔ فل فور کھولنا دھماکے کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ تو آج اس بگ بین کے اس نظریہ پر کئی لوگ بات کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک تو قرآن سائنس کے تابع نہیں، قرآن قطعی ہے اور سائنس قطعی نہیں ہے۔ سائنس ظنیات، توہمات، تخیلات کا مجموعہ ہے، اور اس میں جو بات طے ہو جائے، تجربیات، اس پہ بھی تحقیق کرنا باقی رہ جاتی ہے۔ تو بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کا موضوع سائنس نہیں، قرآن پاک کا موضوع ہدایت ہے، سائنسی تحقیقات نہیں۔ تیسری بات عرض کر رہا ہوں، اور پوری تحدی کے ساتھ، کہ جو سائنس کا مشاہداتی ضابطہ ہو، فارمولہ ہو، وہ کبھی قرآن سے ٹکرا نہیں سکتا۔ قرآن اور سائنس کا کوئی تضاد اور نقیض نہیں ہے۔ جو حضرات قرآن اور سائنس کی نقیضیں اور تضاد بنائے بیٹھے ہیں، یہ خود جاہل ہیں اور جہل مرکب کا شکار ہے۔ کوئی ایک فارمولہ دنیا کا کوئی سائنسدان لیکن ہو اتھینٹک اور طے شدہ ہو، وہ فارمولہ وہ لائے اور قرآن کے مقابل میں پیش کرے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو کیا بنے گا؟ کانتا رتقن ففتقناہما، آسمان زمین بند تھے، پس فوراً ہم نے ان کو کھول دیا، پھاڑ دیا۔ سمجھ گئے میری بات؟ ایک یہ، اور دوسرا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور پیدا کی ہم نے پانی سے ہر چیز زندہ، کُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ،
ہر جاندار افلا یؤمنون کیا نہیں مان لاتے میری توحید کے ساتھ. یہ جو آیت ہے یہ بھی جعلنا من الماء کل شیء حی حی، اس آیت پہ بھی آج سائنسدان کہتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا کہ محمد مصطفیٰ آج سے 14 صدیاں پہلے عرب کے اس ایریے میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں جہاں پر سکول نام کی چیز نہیں، ترقی کچھ بھی نہیں، اور عام بادیہ نشین. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج سائنس بھی اسی نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جتنے جاندار ہیں ان کے وجود کی اصل چیز پانی ہے. اصل کیا ہے؟ پانی. یہ اس وقت کیسے پتہ چل گیا تھا بھائی؟ یہ بھی دلیل ہے کہ یہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، یہ کلام اللہ ہے. من الماء کل شیء حی. سورہ نور نکالو آیت 45. واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی. یہ تو آئے گا. یہ تائید کیوں لکھی ہے کہ یہاں کل شے سے مراد ہے کل دابہ. کل شیء کل دابہ. نیچے لکھا ہے کہ یہ جو کل ہے اللہ ان کان آمن الا ان القرینۃ المخصصۃ قائمۃ، لیکن قرینہ اس کی تخصیص کا قائم ہے. ھذا علی وجہ تکثیر، یعنی ان اکثر الاحیاء فی الارض مخلوق من الماء او بقاؤہ بالماء. بھائی یہ صاف بات ہے جتنی زندہ چیزیں ہیں یا ان کے وجود کی بنیاد پانی ہے یا ان کے وجود کی بقا پانی ہے. اس سے ہٹ کر کوئی چیز بھی نہیں ہے. دوسرا معنی کانا تارتکن ففتقناہما. اللہ فرماتے ہیں آسمان بند ہوتا ہے، زمین بند ہوتی ہے. آسمان بند ہوتا ہے کس چیز سے؟ بارش سے. زمین بند ہوتی ہے کس چیز سے؟ نباتات سے. تو ففتقنا، ہم آسمان کا منہ کھولتے ہیں اور زمین میں پانی جاتا ہے، پھر زمین کا منہ کھولتے ہیں، اس سے کھیتیاں اور سبزے باہر آتے ہیں اور کھیتیاں سبزے اگتے ہیں، باغات اگتے ہیں. تو یہ دوسرا معنی ہے. اور ایک تیسرا ہے کہ آسمان زمین جب پیدا ہوئے تو آسمان بھی بند تھا بارشوں وغیرہ سے اور زمین بھی بند تھی نباتات اگانے سے. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا وہ برس پڑا، زمین کو حکم دیا اس نے سبزوں کے لیے اپنا سینہ کھول دیا. یہ معنی ہے. تینوں مطلب ہو گئے. حاشیہ دیکھ لینا. آگے چلیں. افلا یؤمنون وجعلنا فی الارض رواسیا. یہ آیات ارضیہ ہیں اور پیدا کیا ہم نے زمین میں رواسیا جبالن ثوابتا، بڑے بڑے پہاڑ، ان تمید بہم
یہ اللہ تمید بہم یا کراہتا ان تمید بہم، کوئی فعل نکالنا ہوگا تاکہ ان کو لے کے ہلے نہیں. وجعلنا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین پر پہاڑ رکھ دیے تاکہ زمین اپنے محور سے حرکت نہ کرے، محور سے ہلے نہیں. اگر زمین اپنا محور چھوڑ دے تو ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا جہاں بیٹھے ہیں یہ زمین ساکن ایک جگہ پہ کھڑی ہے؟ آپ اگر سیدھے نیچے جائیں جہاں آپ بیٹھے ہیں تو نیچے کیا چیز ہوگی؟ جہاں آپ بیٹھے ہیں نا آپ کے نیچے شہر ہیں، تقریباً امریکہ آپ کے نیچے ہے. تم جو شہرت شکل سمجھ رہے ہو نا، یہ زمین انڈے کی طرح ہے، بیضوی ہے، گول گول بیضابی شکل ہے. تو پھر نیچے کیا ہوگا؟ شہر ہی ہونا ہے. سمجھ گئے میری بات؟ ہاں. تو زمین اپنے ایک نقطے پہ ہے، ہزاروں سیارے، کہکشائیں، سورج، چاند، وہ اپنے اپنے ان کا ایک دائرہ کار ہے. تو اللہ تعالی نے زمین کو ایسا موضوع رکھا اور پہاڑ اس میں نصب کیے تاکہ اپنے نقطہ اور دائرہ سے باہر نہ نکل سکے، باہر نہ نکلے. اور انہی پہاڑوں میں ایسی چیزیں رکھ دی تو رواسیہ ثوابت، مضبوط پہاڑ رکھے. جبالن ثوابتا، معالم ہے لئلا ان تمید بہم وجعلنا فیہا، اور نعمتیں. پہاڑ تو رکھ دیے، اب پہاڑ ہوتے درمیان میں راستے نہ ہوتے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے درمیان میں راستے نہ ہوتے تو ایک دوسرے سے ملاقات ہی ممکن نہیں تھی. جو ایک پہاڑی کے ادھر ہے پوری زندگی رہتا، نہ پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ سکتا اور نہ دوسرے دنیا سے رابطہ رکھ سکتا. اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میرا کمال ہے. جعلنا فیہا فجاجا طرقا ومسالکا، فجاجن کشادہ گھاٹیاں یعنی رستے اور گھاٹیاں، سبولا راہیں، لعلہم یہتدون تاکہ ان راہوں سے منزل مقصود تک پہنچیں. ان راہوں کے ذریعے اپنے افغانستان پہنچنا، ادھر پہنچیں، خیبر پختونخوا والے ایک دوسرے کے قریب پہنچیں. ورنہ یہ پہاڑوں میں راستے شاستے نہ ہوتے تو دوسری پہاڑی والا وہ بالکل ادھر آنے کے قابل نہیں تھا. یہ فجاج بھی رکھ دیے. اور یاتدون کا یہ معنی بھی تاکہ اس صنعت، اس نظم کو دیکھ کے اللہ کی توحید معلوم کریں، اس نظم کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی توحید معلوم کریں. وجعلنا السماء سقفا، اور کیا ہم نے آسمان کو سقفا محفوظا، محفوظ چھت، سقفا محفوظا. کیسے محفوظ چھت کیا؟ اتنا بڑا لنٹر ہے، اتنا بڑا لنٹر، دنیا کے سارے کاریگروں کو جمع کرو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا بڑا لنٹر اور ستون ایک بھی کوئی نہیں، کسی کاریگر کے بس میں ہے. اتنا بڑا یہ چھوٹا سا لنٹر ہے اور ستون دیکھو، وہ ستون، اور تھوڑا سا فاصلہ بڑھ جائے نا
تو لنٹر چر جاتا ہے، برقرار نہیں رہتا. لیکن آسمانوں کا لنٹر اتنا بڑا لنٹر اور کوئی ستون نہیں، بغیر عمد ترونہا. پھر عرصہ کتنا گزر گیا، ہزاروں سال، لاکھوں سال گزر گئے. اتنا پرانا لنٹر، اتنا بڑا لنٹر، وہ میلا بھی نہیں ہوا. پہلے دن جس رنگ اور شکل میں تھا آج بھی اسی رنگ اور شکل میں ہے، میلا بھی نہیں ہوا، رنگ بھی نہیں بدلا، اور اس میں ٹوٹ پھوٹ تو دور کی بات، اس کا رنگ ہی نہیں بدلا. بھائی جتنا پکا رنگ ہو تمہارے رنگ بدل جاتی، ساری دنیا کے رنگ بدل جاتے ہیں، لیکن اس اللہ والے لنٹر کا رنگ یہ ہے محفوظہ. ہر طرح کے نقص تغیر سے، فطور سے وہ محفوظ لنٹر ہے. فرمایا اللہ نے بنایا جعلنا السماء سقفا محفوظا، پیدا کیا ہم نے آسمان کو محفوظ چھت. ایک محفوظ کا معنی لکھا ہے آپ کے پاس، من ان تسکتا، اس سے کہ وہ گر پڑے. نیچے لکھا ہے گرنے، ٹوٹنے، پھوٹنے، شیاطین سب سے. لیکن جہاں شیاطین والا معنی نہیں ہے، وہ اصل میں آگے آ رہا ہے، جہاں مفسرین نے لکھا ہم نے بھی کر دیا کہ شیاطین کا معنی آگے آئے گا کہ آسمان پر جو فرشتوں کا پہرا ہے، تو اس لحاظ سے شیطانوں سے حفاظت. لیکن جہاں صنعت اور کاریگری کا بیان ہے، وَهُمْ عَنْ آیَاتِنَا، اور وہ لوگ ان آیاتنا، ہماری آیات یعنی نمونوں سے، معرضون کا معنی لکھا ہے غیر متفکرین فیہا، ان میں غور و فکر نہیں کرتے. لا یتفکرون فیہا ویعلمون ان خالقہا لا شریک لہ، اگر غور فکر کرتے انہیں سمجھ آ جاتی کہ یہ پیدا کرنے والا وہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک، وہو الذی، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو، سورج کو اور چاند کو، کل سب کے سب، فی فلک یسبحون، اپنے اپنے دائرہ، اپنے اپنے محور میں گردش کر رہے ہیں. یسبحون، تیر رہے ہیں. یہ تیر رہے اس لیے فرمایا کہ ایک ایک جسم فلکی، ستارے ہوں یا سورج ہو، ایک ایک کی رفتار فی سیکنڈ کئی نوری سال کا فاصلہ بنتا ہے، نوری سال کا فاصلہ، اور لاکھوں کلومیٹر سیکنڈوں کی رفتار میں چل رہے ہیں. جیسے کوئی چیز چلتی نہیں، تیرتی ہے، تیر رہی ہے. تو یہ سارا سسٹم جتنا ہے، رات دن، سورج اور چاند، کل فی فلک یسبحون یسیرون بسرعۃ کالسحاب فی الماء. دیکھا عالم میں یہ چل رہے ہیں تیزی کے ساتھ. یسبحون میں تعبیر بھی مقصد ہے تیزی، اور تیزی کتنی ہے؟ سیکنڈوں میں. یہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو. سیکنڈوں میں لاکھوں کلومیٹر کا سفر ہے. سورج کی جو رفتار ہے، چاند کی جو رفتار ہے، اور ستاروں کی جو رفتار ہے، تو سیکنڈوں منٹوں میں لاکھوں کلومیٹر کا سفر ہے جو آپ کے ذہن میں کلومیٹر ہیں. تو یہ اس لیے فرمایا وہ تیر رہے ہیں، یعنی بہت ہی
تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں اور ان کی رفتار بڑی تیز ہے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور نہیں کیا ہم نے کسی انسان کے لیے من قبل کا تجھ سے پہلے الخلدہ سدا زندہ رہنا دنیا میں. الخلدہ کا معنی سدا زندہ رہنا دنیا میں. افا امتا اگر آپ مر جائیں فہم الخالدون، کیا وہ ہمیشہ رہ جائیں گے؟ آپ پہ موت آنی ہے، یقیناً آئے گی، تو وہ بھی بچ نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کا. وَنَبْلُوكُمْ، اور آزمائش کرتے ہیں، جانتے ہیں ہم تم کو، بالشر ساتھ شر کے، بالخیر اور بھلائی کے، فتنۃً بوجہ آزمائش کے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. اور جب دیکھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کو نہیں کرتے آپ کے ساتھ مگر مذاق. احاذ الذی، وجہ استہزاء، کیا یہی ہے وہ جو گستاخیاں کرتا ہے، آلہتکم، تمہارے آلہہ کی، حالانکہ وہ اللہ کی توحید کے منکر ہیں. خلق الانسان من عجل وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ ما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا. مشرکین کا ایک یہ بھی شبہ تھا کہ پیغمبر جیسے بشر نہیں ہو سکتا اسی طرح نبی پہ موت بھی نہیں آ سکتی. کیا کہا میں نے؟ مشرکین کہتے تھے نبی بشر جیسے بشر نہیں ہو سکتا اسی طرح نبی پہ موت بھی نہیں آتی. نبی دائم الحیات ہوتا ہے، اگر موت آ جائے تو پھر نبی کیسا؟ بشر ہو کے نبی کیسا؟ موت آئے تو نبی کیسا؟ آج بھی مشرکین کا یہ نظریہ ہے، اس وقت کے مشرکوں کا بھی تھا. جیسے مشرک وہ کہتے بشر نبی نہیں بن سکتا لہذا آپ نبی نہیں. آج کا مشرک کیا کہتا ہے؟ آپ بشر نہیں. وہ مشرک کہتا تھا نبی پہ موت نہیں آ سکتی، اور یہ مشرک بھی للوڑ، یہ بریلوں سے بھی آگے ہے. مسئلہ حیات میں ایک بریلوی عالم کو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے حیات ممات. وہ سابق بہت بڑا بریلوی عالم ہے، تو اس کو جب میں نے بتایا کہ یہ مسئلہ حیات ممات ہے تو کہتا ہے یار خدا کی قسم یہ جو آپ جن کو لڑ کہتے ہیں یہ تو ہم سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ تو ہم سے بھی الو زیادہ ہے، آگے گزر گئے. تو حقیقت یہ ہے. اب ذرا بات سمجھو، اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اس شبہ کو دور کیا اور آپ کے پاس لکھا ہوگا کہ اعادہ سوال ثالث، تیسرا سوال یہی ہے، اور اس میں یہ تھا انبیاء پہلے فرمایا سب بشر تھے، اس لیے بشریت نبوت کوئی نقیضین نہیں. دوسرا ایک نبی بھی
ہمیشہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا. اب دوسری بات یہ بھی تھی کہ وہ تان و تشریح بھی کر رہے تھے کہ یہ آج زندہ ہے، مشن باقی ہے، کل مرے گا، جان چھوٹ جائے گی. یہ شماتت بھی تھی اعداء کی. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میرے پیغمبر، ما جعلنا لبشر، نہیں کیا ہم نے کسی بشر کے لیے، نبی ہو یا غیر نبی، تجھ سے پہلے الخلدہ، سدا زندہ رہنا دنیا میں. افئن متا، مرنا تو آپ کو بھی ضرور ہے. اصل عبارت ہے امتا افہم الخالدون، اگر آپ مریں گے افہم، وہ ہمیشہ رہ جائیں گے، ان پہ موت نہیں آئے گی، وہ بھی مریں گے. تو پھر جو چیز ان کے ساتھ بھی پیش آنے والی ہے، میرے ساتھ تیرے ساتھ بھی پیش آنے والی ہے، تو وہ شماتت بنانا کا کیا مطلب ہے؟ بھائی آپ کے سر پہ بال ہیں یا نہیں؟ میرے سر پہ بھی بال. اب میں کہوں کہ اور دیکھو جی اس کے سر پہ بال ہیں، تو وہی چیز تیرے ساتھ بھی ہے، تو پھر شماتت کا کیا ماننا؟ تو شماتت تو اس چیز سے کرو نا جس سے تم بری ہو اور ان پہ آنے والی ہو. تم کہتے ہو جناب موت آ جائے گی، تو موت تم پہ نہیں آئے گی، تو اس موت سے تانا کیوں دیتے ہو؟ شماتت کا کیا مطلب؟ تو مرنا تو سب نے ہے، پیغمبر نے بھی مرنا ہے اور پیغمبر کے دشمنوں نے بھی مرنا ہے. اَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. یہ علت ہے ما قبل جملہ معللہ، اس لیے کہ جو بھی جاندار پیدا ہوا ہے مرنے کے لیے ہوا ہے. ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا. اب یہاں پر دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ ہے ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد میں نے ذکر کیا سورۃ الکہف میں کہ یہ جو معروف ہے کہ دنیا میں کوئی آب حیات ہے کہ جو آدمی وہ پانی پی لے تو موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ ہو جائے گا، تو یہ بات جھوٹ ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں رکھی اور کوئی انسان ایسا نہیں پیدا کیا کہ اس نے آب حیات پی کے ہمیشہ زندہ رہے، اور یہ آیت نص صریح ہے. اب ذرا ایک اور مسئلہ بھی سمجھے اسی کے ساتھ. یہ ذرا مسئلہ ہے باریک توجہ فرمائیں گے تو سمجھ آئے گا. مسئلہ ہے مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ کی وفات پر 30 آیات پیش کی. حضرت مسیح موعود لعنت اللہ تعالی علیہ، مرزا غلام احمد قادری، اس نے 30 آیتیں پیش کی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. پھر جب وہ فوت ہو گئے تو اب جو آیات احادیث میں جس عیسیٰ کی آمد کی بات ہے وہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ مسلمانوں نے سمجھا نہیں ہے، وہ دراصل مسیح کی آمد کی بات ہے کہ وہ عیسیٰ بنی اسرائیل والا نہیں آئے گا. ایسا بزرگ ہوگا جو حضرت عیسیٰ کے مشابہ ہوگا، اس کا مثیل ہوگا، اور وہ بحمد اللہ میں ہوں. مرزا صاحب کہتے ہیں وہ بحمد اللہ میں آ گیا ہوں، مثیل موعود، مثیل مسیح موعود، میں اس جیسا ہوں. تو پہلے حضرت عیسیٰ کی وفات کا دعویٰ اور اس کے بعد پھر اگلا قدم. تو خیر یہ جو 30 آیتیں پیش کی ہیں تو یہ 30 مرزا کے کفریات ہیں اور 30 آیات کی تحریف ہے.
اب دیکھو نبی کبھی فراڈی بھی ہوتے ہیں. اس قادیان کے فراڈی کو دیکھو سادہ لوگوں کو کیسے دھوکہ دے رہا ہے. بھئی یہ آیت تو تب تو پیش کر کہ ہم حضرت عیسیٰ کے لیے خلود مانتے ہوں. جھگڑا اس میں ہے کہ ہم کہیں کہ حضرت عیسیٰ پہ موت نہیں آئے گی. کیا خیال ہے مسلمانوں کا؟ کیا عقیدہ؟ حضرت عیسیٰ پہ موت نہیں آئے گی؟ ہمارا تو یہ دعویٰ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ پہ موت، ہمارا دعویٰ ہے حضرت عیسیٰ پہ موت آئے گی، زمین کے اندر دفن ہوں گے اور قیامت کے دن پھر زندہ ہوں گے. ایسا دعویٰ ہے نا؟ قیامت کے دن پھر زندہ ہوں گے. تو اس آیت میں ذرا مطالعہ کرو، ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. اب یہ آیت تو تب پڑھے نا بھئی ہم خلد کے قائل ہوں. بات یہ ہے کہ ابھی تک موت نہیں آئی حضرت عیسیٰ پہ، لیکن موت آئے گی. اب اس آیت کو لمبی عمر پر فٹ کرنا یہ انسان کے بچے کا کام نہیں، یہ قادیان کے بچے کا ہی کام ہے. جو جس الو کے پٹھے کو دعویٰ اور دلیل کی مطابقت کا پتہ نہیں، وہ تو کوئی انسان کہلوانے کے مستحق نہیں، یہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے. انگریزی نبی پہلی بھائی آئی لو یو. ہاں مرزا پر فرشتہ بھی آیا ٹیچی ٹیچی. یہ اللہ جانے ٹیچی ٹیچی فرشتوں میں سے کون ہے. اور اس نے آ کر ہی کہا آئی لو یو، آئی لو یو. یہ مرزا پہ بھائی آ رہی ہے آئی لو یو. لگتا ہے کہ یہ کوئی انگریز ہی آیا ہے. ٹیچی ٹیچی بھی خطرناک ہے. اور پہلا لفظ جو آئی لو یو، اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ مرزا کی بھائی کدھر سے آئی ہے. یہ امریکہ برطانیہ سے مرزا کو بھائی آئی ہے آئی لو یو ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم. خیر اب سمجھو دوستو بزرگوں، ہم اس کے قائل نہیں کہ حضرت عیسیٰ ہمیشہ رہیں گے. تو پھر اس آیت کو فٹ کرنا کفر ہے یا نہیں ہے؟ خالص تحریف ہے اور خالص فراڈ ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے. اب اس کے ساتھ مرزا نے ایک اور بڑی اچھی بات کی، لیکن وہ بھی بات خود مرزا کے گلے کا کانٹا بن گئی. مرزا کہتے ہیں دیکھو بہت سارے علماء نے یہاں سے حضرت خضر کی موت کا استدلال کیا ہے. توجہ، حضرت خضر کی موت کا کیا کیا ہے؟ استدلال. اگر وہ محرف نہیں تو میں کیسے محرف بن گیا؟ امام بخاری بڑے بڑے ائمہ نے اس آیت سے ما جعلنا، یہ آپ کے پاس لکھا بھی ہے، انہوں نے استدلال کیا کہ حضرت خضر پہ موت آ گئی، وہ زندہ نہیں. تو حضرت خضر کی موت پر یہ استدلال کریں اسی آیت سے، وہ محرف نہیں. اور میں وفات عیسیٰ پہ استدلال کروں، میں کیسے محرف؟ ہم کہتے اب تو پہلے محرف تھا، اب گدھا بھی ہے. اس کی وجہ فرق کیا ہے کہ جو حیات خضر کے قائل ہے ان کا نظریہ ہے کہ خضر نے آب حیات پیا ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. اور جو حیات عیسیٰ کے قائل ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ ہمیشہ رہیں گے، وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ ابھی تک زندہ ہیں، قرب قیامت اتریں گے اور پھر مریں گے اور پھر یودفنوا معی فی قبری، وہاں آپ دفن ہوں گے اور قیامت کے دن زندہ ہوں گے. تو اب جو حیات خضر کے قائل ہیں وہ کس بنیاد پہ قائل ہیں؟ آب حیات کی بنیاد پہ کہ ان پہ موت ہی نہیں آئے گی. تو وہ خلد کے قائل ہیں. قرآن جہاں پر خلد کی نفی کر رہا ہے، اور جو حضرت عیسیٰ کی حیات کے قائل ہیں وہ خلد کے قائل ہیں. تو جنہوں نے وفات خضر ثابت کی وہ برحق کے، اور جنہوں نے وفات مسیح ثابت کی وہ پرکٹ تھے.
دونوں کا فرق سمجھ آ گیا؟ ہاں، حیات خضر ثابت کرنے والے بر حق اور وفات خضر، اور وفات مسیح ثابت کرنے والے کیا ہیں؟ پر کٹ شیاطین۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ آگے ہے آفا امتا، مختصر فائدہ یہ سمجھے کہ لفظ موت، ممات، وفات یہ پیغمبر کی شان کے منافی کلمات نہیں، جیسے آج کے عالم بدعت سمجھتے ہیں۔ یہ ادھر ایک پیر صاحب تھے، بندر کا بچہ، اس نے تقریر کی اور تقریر میں رو پڑا، او جی مماتی کہتے ہیں نبی پہ موت آ گئی، استغفر اللہ استغفر اللہ، ہے ابن العطان۔ ہاں بھائی، تو یاد رکھ لو، یہ موت، ممات، وفات یہ لفظ پیغمبر کے لیے بے ادبی نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے بے ادبی ہے۔ موت، وفات یہ لفظ جو ہیں وہ الوہیت کی شان کے منافی ہے۔ نبوت اور موت کے اندر کوئی منافات نہیں، وفات ممات، بلکہ یہ جو کلمات ہیں یہ انبیاء کی سب سے اونچی شان ہے۔ موت، وفات، ممات یہ انبیاء کی عظمت ہے، درجات ہیں، کہ اسی موت تو وہ پل ہے جو ساری دنیا کی قیدوں سے آدمی گیا، اور انبیاء کے لیے اللہ نے جو آخرت میں انعامات تیار کر رکھے ہیں، ان انعامات تک پہنچنے کے لیے وہ سفر تو موت ہی سے ختم ہوتا ہے۔ محنتوں کے سفر کا اختتام، مشقتوں کے سفر کا اختتام، بلیات اور مصائب کے سفر کا اختتام موت پہ ہوتا ہے، اور موت کے بعد انعامات کا سفر شروع ہوتا ہے، راحتوں کا سفر شروع ہوتا ہے، اور وہ بہار کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو موت، ممات، وفات یہ کلمات انبیاء کی شان ہے، الوہیت کے شان کے منافی ہیں۔ آج کے للڑین انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ممات کا لفظ نبی کے لیے بولے توبہ توبہ، مماتی فتنہ، یہ رسالہ مماتی فتنہ، تو انہوں نے گالی کا لفظ بنا دیا۔ ایک بات، یہاں قرآن پاک میں انبیاء کے لیے سب سے زیادہ موت کے سارے سیغے، سارے باب ہیں۔ تیری بات سمجھ گئے؟ موت کے سارے سیغے، سارے بابوں سے کوئی نہ کوئی سیغہ آیا ہے، سارے ابوا، اور آئے بھی انبیاء کے لیے، جیسے جہاں پہ کیا آیا؟ آفا امتا، آفا اماتا، آیا کہ نہیں؟ آفا ام ماتا، آفا ام متا، انا کا میتن، زیف الحیات و زیف الممات، قل ان صلاتی و نسکی و مماتی اما نور جنہ کا بعد الذی نائدو او نتوفا جنہ کا، نتوفا جنہ کا اذ حضر یعقوب الموت، الموت، الموت بھی آ گئی ہے۔ اچھا، اب دیکھو جہاں پر ہے افا امتا فہم الخالدون، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی چکھنے والا ہے موت کا۔ یہاں ایک للڑوں کی تحریف سمجھے۔ للڑ کہتے ہیں دیکھو چکھنا، چکھنا تجھے
آگے پھر فقہی قدوری بھی نکال لیں گے. فقہی مسئلہ کہ اگر خامند سخت ہے اور عورت بیچاری وہ سالن چکھتی ہے نمک وغیرہ تو روزہ نہیں ٹوٹتا، چکھ سکتی ہے. تو موت ایسے مماتی کہتے ہیں موت آئی، موت چکھی ہے، ذائقۃ الموت، تھوڑی سی ٹچ کی چکھی. تو موت آنا اور چیز ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ کلو نفس ذائقۃ تو انبیاء کی جو موت ہوتی ہے وہ ایک ذائقہ ہوتا ہے، اور وہ ذائقہ ختم. اس پہ پوری گاڑی کھڑی ہے. اب ذرا بات اچھی طرح سمجھو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انبیاء کی بات ہے یا کلو نفس کی بات ہے؟ بات تو جہاں کلو نفس کی ہے، تم نے انبیاء پر کیسے جا لگایا؟ پھر تو کسی کو موت آتی نہیں، نہ ابو جہل کو، نہ اندرا گاندھی کو، نہ ٹرمپ کو، نہ جو بائیڈن کو، جتنے کافر مشرک منافق، تو کسی پہ بھی موت نہیں. پھر انبیاء کی تخصیص کیا ہے؟ سارے ذائقے ہی چکھتے ہیں، ختم. نمبر 2، ہر چیز کا ذائقہ اس کی شان کے موافق ہے. قیامت کے دن جہنمیوں کو اللہ فرمائیں گے ذوق انک انت العزیز الکریم، چک تو ہی دنیا میں عزیز تھا. تو ہی دنیا میں کیا تھا؟ العزیز تو ہے. ذوق چک. اب یہ بزرگ باہر بیٹھے ہوں گے تھوڑا سا جہنم میں سالن چکھ رہے ہیں، یعنی ماسٹری پارٹی سے بڑا یہودی اسرائیل میں بھی نہیں ملے گا. حقیقت بات ہے، یہ کوئی مذاق نہیں. آپ اندازہ لگائیں نا کون سی آیت ہے جس میں انہوں نے ڈنڈی نہیں ماری ہوئی. اب ثابت کیا کرنا چاہتا ہے خود بھی پتہ نہیں. جی کلو نفس ذائقۃ الموت، چکھنا ہے نا. اچھا ان میں یہ مصیبت ہے کہ ایک آدمی بکواس کرتا ہے، باقی آنکھیں بند کر کے چالو بڑھیے چل، ہر سٹیج پہ وہ جھوٹ ہوتا ہے. تو اب خود آپ اندازہ کریں اس سے بڑی تحریف کیا ہو سکتی ہے. موت آنی نہیں جی، ذائقہ باہر بیٹھ کے. فذوق العذاب کا یہی معنی ہے. ذوق انک انت العزیز، اس کا یہی معنی ہے کہ صرف انگلی لگا کے چکھ لے. ہر ایک چیز کا ذائقہ اس کے حال کے مطابق ہے. موت کا ذائقہ کیا ہے؟ موت کا ذائقہ ہے فیمسک التی قضا علیہ الموت. جس قرآن نے کلو نفس ذائقۃ الموت کہا نا، وہی قرآن کہہ رہا ہے فیمسک التی قضا علیہ الموت. یہ ہے موت کا ذائقہ. اور اس کا مطلب روح جسم کی مفارقت کلی، روح جسم کے درمیان انقطاع کلی اور مفارقت کلی، اس کا نام ہے ذائقۃ الموت. تو مطلب ہے ہر انسان کی روح جسم سے جدا ہونے والی ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت کا کیا معنی؟ ہر نفس، نبی ہو یا غیر نبی، ہر ایک کی روح بدن سے جدا ہونے والی ہے، ظاہراً بھی اور باطناً بھی. اب کوئی موت کا ذائقہ سمجھ آیا نہیں آیا؟ یہ ذائقہ ذرا یاد رکھو. جہاں ذائقہ کا معنی کیا ہے؟ مفارقۃ الروح عن الجسد ظاہراً باطناً. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر آدمی، ہر انسان
اس کی روح بدن سے بالکل یا جدا ہونے والی ہے، چاہے نبی ہو یا غیر نبی ہو۔ اب یہ آج للڑوں پہ ضربے کاری ہے، ان کا ایک عقیدہ ہے کہ روح جدا ہی نہیں ہوتی، انبیاء کی روح تو نکلتی نہیں، یا کلو نفس ذائقۃ الموت ہے۔ اور دوسرا کچھ کہتے ہیں نہیں، کچھ چلی جاتی ہے اور کرنٹ باقی ہوتا ہے، روح نکلتی ہے لیکن کرنٹ باقی ہوتا ہے۔ حالانکہ ذائقۃ الموت کا معنی کیا ہے؟ مفارقت ظاہراً و باطناً، کوئی کرنٹ نہ اندر باقی رہتا ہے نہ باہر۔ اب اسی پہ ذرا دیکھ لیں یہ آیت، یہ مسئلہ حیات ممات آئے گا، پھر یہ آیت میں اس طرح نہیں پڑھوں گا۔ اب ذرا جہاں آپ تسلی کر لیں اس آیت میں کیا ہے، الخلدہ فی الدنیا، خلد دنیا میں، بل بکل من علیہ فان، جب کا وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام، ہر ایک پہ موت آنے والی ہے، صرف اللہ تعالی کی ذات باقی رہے گی۔ اور اس آیت سے یہ لفظ صحیح کر لو، وقاد اسطد اللہ بہذہ الآیہ من ذہب من العلماء، اس آیت سے استدلال کیا گیا جو علماء اس طرف گئے کہ ان الخضر ماتا، کہ حضرت خضر پہ موت آ گئی، ولیس بحی الی الآن، ابھی تک زندہ نہیں، لأنہ بشر سواء کان ولیا اور نبیا اور رسولا، کیونکہ ہیں تو وہ بشر، ولی ہوں یا نبی ہوں یا رسول۔ اللہ نے فرمایا ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اس بنیاد کو سمجھنا جو میں نے بتا دی۔ کیا یا اس آیت سے استدلال کیسے ہوگا؟ یہ تب استدلال ہوگا نا کہ زندہ کیوں ہے آب حیات پی کے، اور جو آب حیات پی لے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، تو یوں یہ استدلال بنتا ہے۔ اس کو ذرا کھوپڑی میں محفوظ بھی رکھنا ورنہ کام گڑبڑ ہوگا۔ ابن کثیر الدوام والبقاء، قادیانی ایک مربی ہے، اس نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ تمہارے مولوی جو ہیں وہ حضرت خضر کی موت ثابت کریں تو خیر ہے، ہم حضرت عیسیٰ کی موت ثابت کریں تو بڑے مجرم بن گئے۔ اور بظاہر تو سوال بھی بڑا رنگین ہے، تمہارے اندر بھی کئی آدمی متاثر ہو جائیں گے ہیں، کیونکہ کئی جو پرچیاں آتی ہیں مجھے پتہ چلتا ہے کہ کئی تم میں ایسے بزرگ ہیں کہ ان کے دماغ پہ ذرا دون نہیں ہے، بالکل خشکی ہے۔ میں آسمان کہوں تو وہ زمین سمجھتی ہے، میں زمین کہوں تو وہ آسمان سمجھتی ہے، ایسے بزرگ ہیں۔ تو خیر اب ذرا دیکھو آگے یہ دیا ہے، خازن معالم التنزیل مظہری جلالین شریفین، بعض اس خیال میں تھے کہ پیغمبر ہمیشہ زندہ رہے گا، تو اس پر متنبع فرمایا کہ موت سے کوئی بشر محفوظ نہیں۔ وحیدی اگر آپ کی وفات کو نبوت کی ضد خیال کریں تو کیا پہلے انبیاء باقی رہے ہیں؟ حضرت لاہوری کی حاشیہ یعنی انبیاء مرسلین میں سے کون ایسا ہے جس پر کبھی موت طاری نہ ہو اور وہ ہمیشہ زندہ رہے؟ علامہ عثمانی کا حاشیہ ہے، ولا بد لک من ان تموت کما مات من قبل کا رسولنا۔ کل میں نے 3 حوالے دیے تھے آپ کو یاد ہو، کس پر؟ کہ آپ کی موت ہے جیسے بشر کی موت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت اس طرح آئے گی جیسے عامت البشر کو موت آئے گی، کغیرہم من البشر۔ اس کو بھی ذرا دیکھ رہے ہیں، بلا بد لک
من ان تموت کما مات من قبل کا رسولنا، آپ پہ بھی اسی طرح موت آئے گی جیسے پہلے میرے رسولوں پر موت آئی۔ ابن جریر فاما قولہ تعالی وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اس کی 3 توجیحات ہیں، یعنی 3 وجوہات بن سکتی ہیں۔ ایک یہ مقاتل کہتا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ انا محمدن لا یموت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت نہیں آئے گی۔ کچھ لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت نہیں آئے گی۔ اس دور میں منافق ہی ہو سکتے ہیں یہ کہنے والے، نہیں آئے گی، یموت لا یموت، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ وثانی یا دوسرا یہ کانو یقدرون انہ سیموت فیش متون بے موت ہی، دوسرا یہ کہ وہ حساب کتاب کرتے بھئی اب اس کی عمر ہو گئی ہے 50 سال کے قریب، کتنا جیے گا، 20 سال 15 سال، آخر مشن ختم ہو جائے گا۔ یوں وہ تجویزیں کرتے تھے شماتت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس شماتت سے منع کیا اور فیصلہ کیا کہ لا یخلد فی الدنیا بشرا، کوئی آدمی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، نہ آپ اور نہ وہ، الا غرازۃ للموت، تم بھی اور وہ بھی موت کے سامنے پیش ہونے والے ہو۔ اپا امتا انت عجب کا ہؤلاء وفی ما نہ ہو، اسی پر قول ہے قائل کا کہ کل الشامتین بنا افیکو سجل کا شامتون کما لکینا، ہمارے دکھوں پہ خوشی منانے والوں کو کہہ دو کل تمہیں بھی یہ دکھ ملنے والے ہیں، ہماری قریبیوں کے مرنے والوں پر خوشیاں منانے والوں کو کہہ دو سجل کا شامتون کما لکینا۔ ثالثھا، تیسرا یہ کہ لما ظہر انہ، جب یہ ظاہر ہو گیا کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں تو اس سے یہ وام پڑ سکتا تھا انہ لا یموت، کہ آپ پر موت نہ آئے۔ اذ لو ماتا، اگر آپ مر جائیں شریعت بدل جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ حالہ کا حال غیرہ من الانبیاء، فی الموت، پیغمبر محمد مصطفیٰ اور پچھلے انبیاء کا یہ حال دونوں کا برابر ہے مرنے کے معاملے میں۔ تو اب یہاں یہ آ گیا نبی کریم علیہ السلام کی موت باقی انبیاء کی موت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں، اور انبیاء کی موت کا غیر اہم اور دوسرے بشروں کی موت کے اندر کوئی فرق نہیں، سمجھے کہ نہیں؟ کوئی فرق نہیں۔ کس لحاظ سے فرق نہیں؟ یعنی جو موت کی حقیقت ہے وہی حقیقت انبیاء کے لیے بھی ہے اور وہی حقیقت عامت البشر کے لیے بھی ہے۔ موت کا قانون اور حقیقت اور مفہوم ایک ہی ہے سب کے لیے، چاہے نبی ہو یا ولی ہو یا پیر ہو یا فقیر ہو، قانون ایک ہے۔ اب آخری مسئلہ ہے، یہ ذرا غور کر لو، وہ ہے ذوق کا معنی۔ اس کی ایک تقریر میں بعد میں کروں گا، یہ بہت لمبا ہے۔ ایک ذرا کر لو کہ یہ نیچے ہے بالکل آخری لائن، صفحہ نمبر 603 کی آخری لائن ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، اے ذائقۃ مرارات مفارقتھا جسدھا۔ ذائقے کا معنی سمجھے کیا ہے؟ مفارقت جسدھا، ہر روح یعنی ہر نفس ذائقہ چکھنے والا ہے، یعنی
کس چیز کا کہ ہر روح بدن سے جدا ہونے والی ہے، اس جدائی کا ذائقہ چکھے گی۔ ابو سعود ہے کل نفس ذائقۃ الموت عبارت عن زوال القوۃ الحیوانیہ و ابانۃ الروح عن الجسد۔ یہ ذائقہ کا معنی ہے کہ عبارت کس سے؟ زوال قوت حیوانیہ، حیات کو زائل کر دینا، اور روح کو جسد سے جدا کر دینا، روح البیان ہے۔ اور سنو کہ موت کا ذائقہ کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کیا معنی؟ ذائقہ تو مرارت مفارقت جسدہا، یہاں نفس کا معنی روح ہے، نفس سے مراد کیا ہے؟ روح۔ تو ہر روح اپنے جسد سے جدائی کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ حاضر جملہ مکررۃ لقولی تعالی ما جعلنا لبشر، یہ ما جعلنا لبشر کی تقریر اور تاکید ہے، یہ مظہری ہے۔ اگلی عبارت بھی دیکھ لیں، فرماتے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، خلد کا معنی البقاء فی الدنیا، متا یا اشرف الخلق، اے پوری کائنات سے اشرف ہستی، اگر آپ پہ موت آ گئی فہم الخالدون، وہ ہمیشہ رہیں گے دنیا میں۔ اے امت انت یا خاتم الرسل ایبقا ہؤلاء، کیا یہ باقی رہیں گے کہ یہ آپ کی موت پر تان کریں، آوازیں کسیں؟ نزلت حاضل آیا فی قولہم، انہوں کے اس قول کے جواب میں نازل ہوئی ہم انتظار کر رہے ہیں محمد کا حتی یموتا فنستریہا، ہماری جان چھوٹے گی۔ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ أَنَّهُ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ جب یہ ظاہر ہوگی آپ خاتم الانبیاء ہیں تو پھر یہ بھی جائز ہو کہ آپ پہ موت نہ آئے، کیونکہ اگر آپ مریں تو آپ کی شریعت وہ بدل جائے گی۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ نہیں، کہ حالہ کا حال غیری من الانبیاء فی الموت، موت کے معاملہ میں سب برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، چاہے خاتم الانبیاء ہوں یا کوئی اور ہوں۔ اسی طرح آگے بھی لکھا ہے آپ کے پاس الوسیط کا حوالہ بھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بتانا میں یہ چاہتا تھا کہ موت کا ذائقہ ہے کیا؟ روح جسم کی جدائی، اور یہ چکھنے والا کون ہے؟ یہ ایک عام بات ہے، نہیں، چکھنے والا کون ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ذائقہ تو روح جسم کی بالکلیہ جدائی ہے، اور چکھنے والا کون ہے؟ عبارتوں سے نہیں سمجھے کیا لکھا ہے؟ چکھنے والا کون ہے؟ روح۔ چکھنے والا کون ہے؟ روح۔ اور بدن اس وقت تک جب موت آئی نہیں تو بدن کو وہ جو سکرات الموت ہے وہ بدن چکھتا ہے، لیکن مرارا یہ روح چکھتی ہے۔ وجہ مقدمات الموت کو بدن بھی چکھتا ہے، اور اس انقطاع کو روح چکھتی ہے، مرارا۔ اب کیسے؟ کہ جب موت آئے تو المیت لا یدرک شیئا، میت میں ادراک نہیں رہتا، وجود میں ادراک نہیں، تو ذوق کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ادراک کے ساتھ ہے۔ تمہیں کچھ پتہ نہیں، حواس خمسہ میں ایک کیا ہے؟ ذوق نہیں ہے، حواس خمسہ، یہ ادراک کا جز ہے نا۔ ادراک کس کو کہتے ہیں؟ حواس خمسہ کے علم کو تو ادراک کہا جاتا ہے۔ تو ایک حص چکھنا بھی، یہ بھی ادراک ہے۔ اسی لیے آپ کے پاس عبارت امام راضی کی زبردست ہے، کہتے ہیں کہ اما الموت فالمراد منہ ہاہنا مقدماتہ من الآلام العظیمہ لأن الموت
قبل دخول فی الوجود یمتنع ادراکہ، موت بھی اندر داخل ہو رہی ہوتی ہے کہ ادراک ختم ہو جاتا ہے، کانوں کا سننا، آنکھوں کا دیکھنا ختم ہو جاتا ہے، چکھنا شکنا۔ آگے کہتی ہیں یمتنع ادراکہ بحال وجودی یسیر الشخص میتا، اور جب موت اترتی ہے آدمی مردہ بن جاتا ہے، دیکھ رہے ہو، یسیر الشخص میتا والمیت لا یدرک شیئا، والمیت لا یدرک شیئا، اور مردہ نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ چکھ سکتا ہے، یعنی حواس خمسہ میں سے کوئی درک بھی مردے کا باقی نہیں رہتا۔ کیا سمجھے ہو؟ چلو یہ تین باتیں ہو گئی۔ اب دیکھو کل نفس ذائقۃ الموت، چلو جی 10 منٹ وقفہ کر لیں۔